وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی سب سے جو چھوٹی صورت ہے نا وہ ہم سیکھیں گے، سورۃ العصر۔ قرآن مجید کی سب سے جو چھوٹی صورت ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کے مبارک سورۃ العصر اس وہ تھوڑی سی بڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اتنی ہے، تقریباً 3 آیتیں اس کی ہیں، 3 اسی کی ہیں۔ بہرحال یہ بھی چھوٹی صورت ہی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر یہی ایک صورت انسانوں کے لیے نازل کر دی جاتی تو ان کی زندگی کے لیے یہی صورت کافی ہوتی۔ اس میں اتنا کچھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ واو پیچھے ہم نے پڑھا والعادیات، واو آتی قسم کے لیے بھی آتی ہے، تو والعصر، زمانے کی قسم۔ والعصر کا کیا معنی؟ زمانے کی قسم۔ یہ سارا زمانہ بھی ہو سکتا ہے عصر میں، اور ایک خاص وقت بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ عصر کا وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ قسم نہ بھی اٹھائیں پھر بھی بات کریں تو اس بات کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اللہ نے یہ بات کی ہے، جیسے قسم یعنی اٹھانے سے جتنی ہوتی ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کر اپنی بات کو مزید پختہ کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان، بے شک انسان، بعض اس کا ترجمہ کر رہے سارے انسان، وہ ال کی وجہ سے کر دیتے ہیں۔ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ لام کا ترجمہ البتہ، فی کا معنی میں، خسر کا معنی خسارہ۔ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سب ہی انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ انسان نے پیسہ لگایا، رأس المال لگایا اور محنت کی، اوپر مال بھی ضائع ہو گیا، محنت بھی ضائع ہوگی، کچھ حاصل نہ ہوا، یہ بھی خسارہ ہے۔ محنت ضائع ہوگی، اتنا ہی بچا جتنا رأس المال لگایا ہے، پھر یہ بھی خسارہ ہے کیونکہ اس کی محنت ضائع ہوئی۔ منافع کیا ہے کہ انسان نے جتنا مال لگایا، جتنی محنت کی، اس پر منافع اور فائدہ حاصل ہوا، یہ ہے منافع اور فائدہ۔ انسان 10 لاکھ لگائے کسی کام میں اور اس پر 10 ماہ محنت بھی کرے تو 10 ماہ کے بعد وہ 10 لاکھ بھی نہ بچے اور محنت بھی ضائع ہو جائے، یا 10 لاکھ تو بچ جائے لیکن 10 ماہ کی جو محنت ہے یہ ضائع ہو جائے، یہ کیا ہے؟ خسارہ۔ انسان 10 ماہ لگائے، 10 ماہ کی اس کی محنت بنتی ہے 2 لاکھ، اور اس کا جو رأس المال تھا وہ تھا 10 لاکھ، 12 لاکھ کماتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا منافع اور یہ ہے اس کا فائدہ، اور یہ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اللہ یہاں کے یہ سارا یہ بات یاد رکھی، پھر آگے بات سمجھ آئے گی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین، مگر یہ 4 لوگ جو آگے بیان کیے یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین، مگر الذین، وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، تلقین کی۔ وتواصوا کا معنی کہ وصیت کی انہوں نے ایک دوسرے کو، بالحق کی، حق کی۔ وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی
تلقین کی، بالصبری صبر کی۔ یہ 4 قسم کے لوگ یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ جو ایمان لے آتا ہے اور نیک اعمال کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی ہمیشہ یہ تلقین کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ 4 وہ عناصر ہیں، 4 وہ اصول ہیں جو ان کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی خسارہ نہیں آتا۔ یہاں پر جو خسارہ ہے نا، جو فائدہ ہے وہ انسان کی عمر ہے۔ اب انسان اس عمر کو جس کام میں لگاتا ہے، انسان مثال کے طور پہ گناہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ انسان جائز مباح کام میں لگتا ہے اور آخرت کے لیے اس میں سے کچھ بھی تیار نہیں کرتا، یہ بھی اس کے لیے خسارہ ہے۔ ہاں، اسی عمر سے وہ ایمان یعنی کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا باطنی اعمال کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسولوں پر ایمان لاتا ہے، کتابوں پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اور اسی طرح نبیوں پر ایمان لاتا ہے، رسولوں پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، تقدیر پر ایمان لاتا ہے، تو یہ ہے ایمان، یہ مومن ہے۔ اب مومن کا ہر عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ مومن کا کوئی عمل جو اس نے کیا، اس سے مومن ہو، اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس نے کسی کو سلام کہہ دیا، اس کا فائدہ ہے، صدقہ کر دیا، اس کا فائدہ ہے، کسی بھائی کو بھولے ہوئے کا راستہ بتا دیا، یہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ اور کوئی بھی ایسا، نبی علیہ السلام نے اس کی مومن کی مثال دی ہے کھجور کے درخت کے ساتھ۔ کھجور یہ واحد ایسا درخت ہے جس سے اس کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو کبھی ضائع ہوتا ہو۔ کھجور کی گٹھلی تک یہ بھی فائدہ مند ہے، اس کو پیس کر جانوروں کے لیے، خاص طور پر گھوڑوں کے لیے یہ بہترین خوراک ہے، اور بھی کئی چیزوں میں یہ استعمال ہو جاتی ہے، اور کھجور خود فائدہ مند ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے ساتھ مومن کی، ایمان والے کی مثال دی۔ مومن کا کوئی کام فائدے سے خالی نہیں ہوتا، وہ اس کا سونا بھی عبادت ہے جب وہ مومن ہے، اس کا چلنا پھرنا یہ سب عبادت بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ نیک عمل ہوتا کیا ہے؟ آسان، اس کی پہچان یہ ہے اللہ نے جیسے بتایا ویسے کیا، رسول نے جیسے بتایا ویسے کیا، اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا، یہ نیک عمل ہے۔ اللہ نے کہا ہو یہ نیک عمل ہے، رسول علیہ السلام نے کہا ہو یہ نیک عمل ہے، اور اخلاص کے ساتھ کیا ہو، اور انسان پیچھے بیان کر دے ایمان والے یعنی موحد ہو، تو یہ عمل صالح ہے۔ وہ نیک عمل بھی کریں، خالی ایمان نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا بس، اب اعمال نہیں، اعمال بھی کرنا پڑیں گے تب انسان مومن ہوگا۔ اور اعمال میں سے 2 عمل یہاں ذکر کیے، ایک دوسرے کو وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اپنے بھائی کو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو، مومن ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ ہمارا ایک بھائی وہ راہ راست سے ہٹ رہا ہے تو اس کو حق بات بتاتے ہیں، یہ حق ہے، پیار سے، نرمی سے، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ہاں کبھی لڑائی کرنی پڑے تو وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ، اس پر زیادتی نہ ہو، یہ دعوت کا اسلوب ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں، صبر کرو۔ تو یہ ایک دوسرے کو یہ حق بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں، دین کی، اسلام کی، نماز کی، روزے کی، اور اسی طرح صبر کی۔ تو سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ زمانے کی قسم اللہ نے اس سے اٹھائی کہ آگے جو بات ذکر کی، انسان اپنے وقت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ نے کئی جگہوں پر وقت کی قسم اٹھائی، وقت کے کچھ حصے کی قسم اٹھائی، رات کی، دن کی۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ہاں،
اور اہل علم کے ہاں، دانش مند انسانوں کے ہاں، عقل رکھنے والوں کے ہاں وقت بڑا اہم ہے۔ جو وقت کی رفتار کے ساتھ چلتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثلا گندم لگانے کا موقع ہے، یہ سویا رہے، زمیندار نہ لگائے، وقت گزر جائے پھر لگائے تو وہ فائدہ اثر کرے گا؟ وقت کی رفتار کے ساتھ وہ چلا نہیں ہے۔ ہم دنیا سے پیچھے کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زراعت میں، اپنے کاروبار میں تبدیلیاں نہیں کی۔ ہم پرانے وہ طریقے پر چلتے رہے اور لوگوں نے تبدیلیاں کی، بڑا اپنے آپ کو اپنی دکانوں کو خوبصورت کیا، اپنی زمینوں کو بہترین اچھی سہولیات دیں جو دنیا میں دی جا رہی ہیں، تو ان کی فصل بھی اتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت کو ضائع کرنا، کھیل کود میں ہمیشہ لگے رہنا، باتوں میں ہمیشہ لگے رہنا، یہ موبائل جو ہے یہ وقت کا سب سے بڑا وقت کو ضائع کرنے والی ایک چیز ہے۔ تو وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کاروبار کا وقت ہے متعین ہے، اس میں کاروبار ہی کریں۔ عبادت اور ریاضت کا جو وقت ہے اس میں وہ کریں۔ جو کھیل کود کا وقت ہے اس میں وہ رکھیں۔ پڑھائی میں خوب محنت کریں، جو پڑھائی کا وقت ہے، جو آپ کے سیکھنے کا وقت ہے، سکھانے کا وقت ہے، اس میں خوب محنت کریں۔ وقت کی اہمیت یعنی یہ ایک پورا موضوع ہے۔ بہرحال فرمایا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہیں، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، اور وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پڑھ لیں اس کو ایک دفعہ۔ زمانہ جڑا زمانہ